اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، کہ ان کو بھی مجھ سے دور کر دو، جس طرح سے یہ میری سنت سے دور ہو گئے تھے آج ان کو بھی مجھ سے دور کر دو۔ فصلی لربک، صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور اگر قربانی بھی کرو تو وہ اپنے رب کے لیے کرو۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ بلند کیا ہے، اتنا ذکر کسی کا بھی بلند نہیں ہوا کہ نماز اور قربانی یہ دو ایسی عبادات ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر وقت لیا جا رہا ہے، ہر وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ جو بھی شخص نماز پڑھتا ہے وہ ان پہ درود پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دروس میں بیان کی جا رہی ہیں، لوگوں کو سنائی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ابھی تک زندہ ہیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار میں جو جو عمل انہوں نے کیے وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں، لوگ ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی من بعث رحمة للعالمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، آج کی اس ویکلی قرآن سرکل کلاس کے اندر ہم لوگ کور کریں گے سورہ الکوثر، اور سورہ الکوثر جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے۔ ویسے 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، 3 آیات پہ مشتمل اور بھی صورتیں ہیں، جس میں ایک سورہ العصر ہے، ہم نے پڑھ لی تھی، اور ایک سورہ کوثر ہے، اور ایک سورہ نصر ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو انہی 3 آیتوں کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ نماز میں کم از کم 3 آیتیں ایک رکعت میں پڑھنی چاہیے۔ بہرحال اگر آیات لمبی ہوں، جیسے کسی نے نماز میں سورہ آیت الکرسی پڑھی ہے تو وہ ایک رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سورہ کوثر جو ہے یہ قرآن کی سب سے مختصر اور چھوٹی صورت ہے۔ امید ہے کہ آپ میں سے سب کو آتی بھی ہوگی یہ صورت، تو آج ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ کوثر قرآن پاک کی 108 نمبر صورت ہے اور مکی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ اس صورت کا ایک اور نام سورہ نحر بھی ہے، نحر، جیسے کہ اس کے اندر بھی ایک لفظ آتا ہے وانحر، تو اس لفظ کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس صورت کے اندر 3 ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، اس صورت کے 3 پیراگراف ہیں، 3 ہی آیتیں اتفاق سے۔ تو پہلا جو ٹاپک ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کوثر کی، خیر کثیر کی۔ دوسرے پیراگراف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید عبادت کی ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو بھی ہم عبادت کریں، اور اس میں جو ہے ڈائریکٹ کلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہمارے لیے بھی کہ جو بھی عبادت ہم کریں، نماز یا قربانی، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو توحید عبادت کی ڈائریکشنز ہیں۔ اور جو تیسری بات ڈسکس ہوئی ہے صورت کے اندر وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں جو دشمن تھے قریش کے لوگ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور جن کی باتوں سے آپ بہت تنگ ہو رہے ہیں، ان کی پیش گوئی دی جا رہی ہے، پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں
وہ ان کا نام ختم ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائیں گے اور قلع کما کر دیا جائے گا ان کو۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں اس صورت کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے دوسرے حصے میں 4 سے 5 نبوی کے درمیان یہ صورت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ان کے نام پتہ ہیں آپ لوگوں کے؟ کیونکہ وہ چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے، ایک ابراہیم، ایک عبداللہ اور ایک قاسم۔ تو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا انتقال جب ہوا تو مکے کے جو قریش کے سردار تھے، جو مشرکین کے سردار تھے، ان کے اندر سے ایک سردار جو تھا، اس کا نام جو آیا ہے وہ ہے عاص بن وائل، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ابتر ہیں، یعنی کہ آپ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، آپ کی نسل ہی ختم ہونے والی ہے، تو آپ کا بھی نام لیوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو اس بات کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور اس کی آخری آیت میں بھی ان کا جواب دیا، ان نشانیہ کا هو الابتر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ کے جو دشمن ہیں وہ ابتر ہو جائیں گے، وہ مقطوع نسل ہو جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں بھی اس صورت میں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ تھا اس کا زمانہ نزول، اور اس کے بعد اس صورت کا جو ربط ہے، جو تعلق ہے پچھلی صورت کے ساتھ، پچھلی صورت سورہ ماعون ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو آخرت کے اوپر یقین صحیح نہیں رکھتے تھے، روز جزا اور سزا پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایسے مشرکین، ایسے لوگ یا ایسے منافقین جو آخرت پہ جن کا یقین صحیح نہیں تھا، تو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے کچھ اخلاقی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ انسان لوگوں کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا اور کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو بہت کسلان کے ساتھ اور بالکل بھی بے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بتایا گیا تھا الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ تھے جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو بھی صحیح ادا نہیں کرتے، اور پھر لوگوں میں سے بھی اگر کوئی ان سے کوئی استعمال کی چیزیں مانگ لے تو نہیں دیتے تھے، تو ان کے اندر یہ برائی پیدا ہو جاتی۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو ختم کرنے کی ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کے حقوق کو ختم کرنے کی جو ایک پرابلم ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام دشمن جو اس بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان حقوق کو کیسے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اور پھر سورہ ماعون میں جیسے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی عبادت ہمیں کرنی چاہیے اس عبادت کے اندر توحید ہونی چاہیے، وہ عبادت خالص رب کے لیے ہونی چاہیے، جیسے کہ صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور اگر قربانی بھی کرو تو وہ اپنے رب کے لیے کرو۔ تو یہ اس صورت کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، وہ دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان دونوں صورتوں کا لنک ہے، اور سورہ کافرون سے اس کا یہ لنک بنتا ہے، اس صورت کا یہ ربط بنتا ہے کہ اس میں وہ قریش کے سردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کا نام لیوا پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا، آپ کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی جو سورہ کافرون آئے گی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو مشرک لیڈر ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ مکمل عملی قطع تعلقی جو ہے وہ اختیار کی جائے گی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس صورت کا۔ تو پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الکوثر کی خوشخبری سنائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، کوثر عطا کر دی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے اسکالر تھے،
انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے کوثر، اس میں ہر طرح کی خیر شامل ہو جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو رہے تھے لوگوں کی باتیں سن کر، کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا تو کوئی بیٹا بچ ہی نہیں رہا، آپ کے بیٹے جو ہیں وہ یہ کے بعد دیگرے فوت ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی تو نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا تو نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. جیسے آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو بہت خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح کا حال اس زمانے میں بھی لوگوں میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بہت ساری کتابوں میں کہ بچیوں کو زندہ لوگ دفن کر دیتے تھے زمین کے اندر، ان کو برا سمجھتے تھے، اور جب بیٹے ہوتے تھے تو خوشیاں مناتے تھے کہ یہ ہماری نسل کو آگے چلائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ تو فوت ہو گئے، آپ کی نسل کیسے آگے چلے گی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے آگے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک صالحین لوگ اور ان کی جو اہل بیت ہیں وہ وہاں سے آگے جو ہے وہ جاری و ساری فرمائے، اور اتنی بڑی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ وہ بھی خیر کثیر میں آتی ہے. تو خیر کثیر سے مراد ابن کثیر نے جو پہلی چیز لکھی ہے وہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. اور جنت میں ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے، جس کے ساتھ بہت سارے سمجھ لیں پینے والے پیالے بھی ہیں. جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں گے جن کو ان پیالوں سے جو ہے وہ پانی پلایا جائے گا، وہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، اس لیے اسے حوض کوثر بھی کہا جاتا ہے. اور جو شخص اس پیالے سے پانی پی لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس پیالے سے پانی پی لے گا، اس کو کبھی پانی کی پیاس کی تمنا نہیں ہوگی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایسے امتی جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے اور بدعت کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کو پلایا جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ ہوں گا تو جب لوگوں کو میں قریب آنے کی دعوت دوں گا کہ میرے قریب آؤ، تو فرشتے بہت سارے لوگوں کو روک دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو ادھر کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے، ان کو بھی میں حوض کوثر سے پانی پلانا چاہتا ہوں. تو فرشتے یہ بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے پیچھے سے آپ کے دین میں بدعات اختیار کر لی تھیں. بدعت کیا چیز ہوتی ہے کہ دین میں کوئی بھی ایسا کام جو قرآن اور سنت سے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہ ہو، اس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت کہلاتا ہے. تو جو شخص بدعتی ہوگا اس کے لیے اتنی بڑی یہ بربادی والی بات ہے کہ وہ دنیا میں عمل کرتا رہا اور نیک عمل سمجھ کر کے کرتا رہا، اس نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ کیا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے یا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں. وہ اس کو ایک نیک عمل سمجھ کے کرتا رہا. تو قیامت والے دن وہ اس امید سے ہوگا کہ جی مجھے بھی حوض کوثر سے پانی نصیب ہو، تو اس کو دور کر دیا جائے گا، اس کو اس سے پانی نہیں پلایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، کہ ان کو بھی مجھ سے دور کر دو، جس طرح سے یہ میری سنت سے دور ہو گئے تھے، آج ان کو بھی مجھ سے دور کر دو. اللہ اکبر. اور ہم آج بدعات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، ہم نے دین میں امینڈمنٹس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر. تو ایسی بدعات قیامت والے دن ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. تو خیر کثیر سے مراد حوض کوثر ہے، اور خیر کثیر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ دنیا میں آپ کو فتوحات بھی نصیب ہوں گی. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ بلند کیا ہے. اتنا ذکر کسی کا بھی بلند نہیں ہوا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انشراح میں کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کو آج کون یاد کرتا ہے، ان کی باتوں کی کون پیروی کرتا ہے، ان کی تصانیف کی کون پیروی کرتا ہے. ان کے اوپر تو لوگ لعنت و ملامت ہی کرتے ہیں، یا ہم کبھی سیرت پڑھتے ہیں ان کا نام سنتے ہیں تو ہم ان کے اوپر لعنت ملامت ہی کرتے ہیں کہ یہ کتنے برے لوگ تھے. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر وقت لیا جا رہا ہے، ہر وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان پہ درود پڑھا جاتا ہے. جو بھی شخص نماز پڑھتا ہے وہ ان پہ درود پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دروس میں بیان کی جا رہی ہیں،
لوگوں کو سنائی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ابھی تک زندہ ہیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار میں جو جو عمل انہوں نے کیے وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں، لوگ ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، اور قیامت تک یہ ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ ایک اسکالر تھے، ان کی میں اسپیچ سن رہا تھا، اور انہوں نے بہت زبردست بات کی کہ دنیا میں سب سے پہلے جو اذان ہوتی ہے وہ جاپان کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے جو صبح چڑھتی ہے پہلی فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ جاپان میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا رہتا ہے تو اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی رہتی ہے، اور پوری دنیا پہ یہ سرکل جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ جب شام ہوتی تو پھر دوبارہ عشاء کی اذان شروع ہو جاتی ہے، آگے مختلف ممالک آتے رہتے ہیں، پھر عربین کنٹریز آتے ہیں، پھر دوسرے امریکہ، یورپین ممالک، پھر امریکن، تو پوری دنیا میں ایک ایسا سلسلہ ہے یہ اذان کا جو کسی بھی وقت نہیں رکتا، قیامت تک یہ سلسلہ نہیں رہے گا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لینے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذانوں میں ہوتا رہے گا، پھر جو جو اذان سنے گا، محمد کا لفظ سنے گا، وہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان پر درود پڑھے گا۔ تو یہ بھی خیر کثیر میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلند کیا ہے، اور جو ان کے دشمن تھے ان کا آج کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں۔ اور پھر خیر کثیر سے مراد دنیا اور آخرت کی وہ تمام نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ بھی ہیں، اور خیر کثیر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار امتی بھی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت پہ فخر کریں گے کہ میری امت کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ یہ بھی خیر کثیر میں سے ہے، جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہاں پر نام لینے والے لوگ سب سے زیادہ جو ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خیر کثیر میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہیں دی ہیں، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے دوبارہ سے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، حوض کوثر کے پیالے جو کہ کثرت کے ساتھ ہیں وہ عطا کیے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ قیامت والے دن تک بلند کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات دیں۔ یہ سب کوثر کے اندر آتی ہیں، خیر کثیر میں سے آتی ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں، اور اہل بیت اور صالحین نیک لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت میں سب سے زیادہ ہیں، خصوصی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ ہوں گے، یہ بھی خیر کثیر میں سے ہے، یہ بھی کوثر میں سے ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کریں گے۔ تو یہ تھی پہلی آیت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی جا رہی تھی الکوثر کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمناک نہ ہوں کہ آپ کے بیٹے پے در پے جو ہے وہ فوت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم خوشخبریاں الٹا دی جا رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ دوسری جو آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب خیر کثیر عطا کی ہے تو اب اس کے بدلے میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ تو دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فا جو ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد بس آپ نے کرنا کیا ہے۔ جیسے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ساری نعمتیں عطا کریں تو اس کے بدلے میں انسان نے کرنا کیا ہوتا ہے جب انسان کو بہت نعمتیں ملتی ہیں؟ لِرَبِّكَ صَلِّ لِرَبِّكَ صَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز، جیسے پچھلی صورت میں کہا گیا تھا نا، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز دکھا کے پڑھتے ہیں، جو لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں، یراؤون الناس، جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا یہ کہتا ہے الذین هم یراؤون سے پہلے مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر کسلان اور نمازوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے صلی لربک، پڑھنا ہے اپنے رب کے لیے، نماز پڑھیں صرف اپنے رب کے لیے، نماز اپنے رب کے لیے، نماز کے اندر جو سجدے ہوں گے، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اپنے رب کے لیے ہوں گی۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو یہاں پر یہ بھی اس سے ایک مطلب نکلتا ہے کہ نماز اور قربانی یہ دو ایسی عبادات ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آرڈر ہے، لیکن عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کسی جگہ پر غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہیں کر سکتا۔ جب بھی وہ صدقات کرے گا، جب بھی وہ خیرات کرے گا، حج کے اندر قربانی کرے گا،
یا عید الاضحیٰ پہ قربانی کرے گا وہ صرف لربی کا، وہ صرف رب کے لیے ہونی چاہیے، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیر کثیر ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اس کے بدلے میں تم نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، لربک وانحر، جیسے سورہ قریش کے اندر ہم نے دیکھا تھا فَلْيَعْبُدُوا۔ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھیں کہ وہ تجارت بہت اچھے طریقے سے کر لیتے تھے، ان کے حالات بہت اچھے تھے، معاشی حالات بہت اچھے تھے، تو جواب میں کیا کہا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا، تم عبادت کرو، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا تھا اور خوف میں جو ہے وہ اطمینان نصیب کیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بار بار قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہ عبادت کسی بھی قسم کی ہوگی وہ رب کے لیے ہوگی، وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، وہ دعا ہو، وہ سجدہ ہو، وہ رکوع ہو، وہ نماز ہو، وہ قربانی ہو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہر طرح کی جو عبادات ہیں ہماری وہ اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونی چاہیے، لِرَبِّکَ، صرف رب کے لیے ہونی چاہیے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی، یہاں پہ نحر کا لفظ جو استعمال کیا، نحر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو نیزہ مار کے جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ اس قربانی کو نحر کہتے ہیں۔ اسی لیے سورت کا ایک اور نام سورہ نحر بھی ہے، سورہ کوثر کا ایک اور نام سورہ نحر بھی ہے۔ تو یہاں پر تو اس سے مراد ایک عمومی قربانی ہے، کوئی بھی قربانی، اگر ہم گائے، بھینس، بکری کی قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، صدقہ خیرات میں کر دیتے ہیں، عید پہ کر دیتے ہیں، یا حج پہ لوگ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری قربانیاں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ تو تیسری آیت جو اب آنے لگی ہے اس میں تیسرا ٹاپک، میں نے آپ کو بتایا تھا سورت میں 3 آیتیں ہیں، 3 ہی ٹاپک۔ پہلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کوثر کی، دوسرا اب اس خوشخبری کے بعد کرنا کیا ہے، جب بھی کوئی نعمت عطا ہو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کرنا کیا ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ دشمن جو آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کے تو سارے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، آپ کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، آپ کا تو کوئی نام لینے والا شاید نہیں بچے گا، آج ان کو یہ بتا دیں کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ مقطوع النسل ہوں گے، ان کی نسلیں ختم ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک لوگ لیتے رہیں گے، جب جب اذان ہوگی، جب جب نماز ہوگی، درود شریف پڑھے جائیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کا نام بلند کرتا چلا جائے گا، ان کی سیرت ہمیشہ زندہ رہے گی، ان کی حدیث، ان کا کردار قیامت تک زندہ رہے گا، اور ان کے جو دشمن ہیں ان کا قلع کما ہو جائے گا۔ تو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، آیت نمبر 3، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، آپ کا دشمن ہی ایسا ہوگا کہ جس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جیسے کہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، خاص طور پر جس کا ذکر میں نے کیا، جس نے اب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوتگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی تھی کہ آپ ابتر ہیں، تو یہاں پر ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے جڑ کٹا، جس کی آگے کوئی بھی جو ہے چیز باقی نہ رہے پیچھے اس کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھائی اور یہ بتایا کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ راستہ بہت اچھا ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اسی کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کے اوپر آپ کو برتری ملے گی، اور آپ کا نام لینے والا رہے گا، ان کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے تو ان کی اولاد نہیں چلی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، اولاد ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ بھی ان کے اہل بیت میں سے ہی ہیں، وہ ان کے اہل بیت میں سے ہوتے ہیں، اور جو بھی نبیوں کے فالوورز ہوتے ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوتے ہیں، اور جو نبی کے فالوورز نہیں ہوتے بے شک ان کی اولاد میں سے وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوتے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، اس کو بچا لے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انہ عمل غیر صالح، یہ اس کے عمل درست نہیں ہیں۔ ونادى نوح ربه قال رب ان ابنی من اہلی
اے اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، ان وعدک الحق، یہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو ان کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح۔ جائیں کھولیں سورہ ہود، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قصہ پڑھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوتی، وہ اہل میں سے نہیں ہوتی، اور اگر فالوور صحیح ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے اور امتی تھے، وہ اہل بیت میں سے ہی ہوتے ہیں، وہی صحیح اہل بیت ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فالوور، جو نبیوں کے صحیح فالوورز ہوتے ہیں، وہی ان کی معنوی اولاد بھی ہوتی ہے، وہی ان کی معنوی اولاد ہوتی ہے۔ اور قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کریں گے